بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہوں گے؟ اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے اپنا جو اللہ سے تعلق بنانے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کر دیا ہوگا انشاءاللہ۔ اور ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے جڑ سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود گائیڈ کی ہے کہ آپ کیسے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص کہ جس نے اپنے نفس کو قابو کر لیا۔ یعنی ہم نے اپنے نفس کو قابو کیا تو سمجھیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نفس کو ساتھ جو جنگ ہے ہماری نا، اس میں کامیابی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک ایسا روحانی تجربہ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ جس نے میرے دل کو اندر سے بدل دیا، میری سوچ کو بدل دیا اور میرے سوچنے کے انداز کو بدل دیا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ الحمدللہ اس دفعہ مجھے حج کے سفر پہ جانے کا اللہ تعالیٰ نے ایک توفیق دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے، اور بڑا کرم تھا مجھ پہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت نصیب فرمائی۔ تو مدینہ منورہ میں بھی میرا قیام تھا، اور اگر لانگ ٹور ہو تو آپ کا لانگ سٹے ہو تو آپ کے 8 دن مدینہ میں گزرتے ہیں، اور اگر آپ کا شارٹ سٹے ہو تو 3 دن مدینہ میں ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ میرے 8 دن مدینہ میں میرا قیام تھا، اور وہ 8 دن میرے لیے صرف دن نہیں تھے، اب یقین مانیں کہ وہ بہت خاص دن تھے۔ وہ دن نہیں بلکہ میری روح کی تربیت، دل کی صفائی اور اللہ کی قربت کے دن تھے۔ مسجد النبوی میں گزارا گیا ایک ایک لمحہ میرے لیے نعمت تھا، لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی جو نعمت تھی وہ ریاض الجنہ میں جانے کا موقع ملنا تھا۔ آپ کو پتہ نہ ہے کہ ریاض الجنہ کون سی جگہ ہے؟ ریاض الجنہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اور یہ حدیث ہم سنتے تو ہیں لیکن دل بے چین ہو جاتا ہے کہ کاش وہاں جانے کا موقع مل جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہاں پہنچنا ہر کسی کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ وہ تو میرے رب کا بلاوا ہوتا ہے، میرے رب کی رحمت ہوتی ہے، میرے رب کا کرم ہوتا ہے کہ انسان کو وہاں پر جانے کا موقع مل جائے۔ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کئی لوگ ایک بار جانے کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں، کئی لوگوں کو وقت نہیں ملتا، کئی بار رش اتنا ہوتا ہے، کئی لوگ واپس آ جاتے ہیں، کئی لوگ اندر جانے کے لیے ایسی چالاکیاں کرتے ہیں کہ جو شاید ظاہری طور پر کامیاب لگتی ہیں لیکن روحانی طور پر نقصان دہ ہیں۔ اب یقین کریں کہ جب میں بھی مدینہ منورہ پہنچی تھی تو میرے دل میں صرف ایک ہی دعا تھی کہ یا اللہ مجھے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب حاضری نصیب فرما اور ریاض الجنہ میں سجدہ نصیب فرما۔ اور میں آپ کو بتاؤں گی اپنا سارا تجربہ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ جہاں پہ لوگوں کو ایک دفعہ جانے کا موقع نہیں ملتا، الحمدللہ 8 دنوں میں جو میرا 8 دن کا وہاں پر سٹے تھا، مجھے 8 یا 9 دفعہ وہاں پر حاضری کا موقع ملا، یا حاضری کی توفیق دی اللہ تعالیٰ نے مجھے۔ تو یہ میرے لیے ایک بہت خوبصورت تجربہ تھا، اور میں نے سوچا بار بار کہ وہ کیا وجہ تھی۔ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی، میں ایک گناہگار انسان ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسے گناہگار انسان کو بار بار یہ توفیق دی، تو میں اس کا شکر ادا کرتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہوگا جو لوگ ریاض الجنہ جاتے ہیں، مدینہ جاتے ہیں، کہ ایک ایپ ہوتی ہے نسوک ایپ، وہاں پہ آپ کو اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے، اور اس اپوائنٹمنٹ کے تھرو آپ پھر ریاض الجنہ کی آپ کو ٹائم ملتا ہے اور وہاں پر آپ حاضری دیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے تھرو پراپرٹی چینل میں نے بھی جانے سے پہلے ایپ
ڈاؤن لوڈ کی اور وہاں پہ میں نے اپنی اپوائنٹمنٹ لی، اور الحمدللہ وہ پہلا دن جب میں ریاض الجنہ میں گئی تو بہت عجیب سے جذبات تھے. آپ کو یقین نہیں آ رہا ہوتا ہے، آپ اپنے آپ کو دیکھتے اور پھر اس جگہ کو دیکھتے اور پھر کہتے ہو کہ یا اللہ، میں اس قابل نہیں ہوں کہ تو نے مجھ پہ اتنا بڑا کرم کر دیا ہے. آپ نے مجھے اس جگہ پر پہنچا دیا جو کہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ کو، آپ کو کہتے ہیں نا کہ آپ کے پاس دعائیں لگتا ہے کہ ختم ہو جاتی ہیں، آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہ آپ کیا مانگو کیا نہیں مانگو، اور آپ بس صرف سوچ میں ہوتے ہو کہ اے اللہ پاک، آپ نے اتنا بڑا احسان، اتنا بڑا کرم مجھ ناچیز پہ کیا. میری بھی ایسی ہی فیلنگز تھی جیسے کہ ہر ایک مسلمان کی ہوتی ہیں. اور اس کے بعد ظاہر ہے جب آپ ایک دفعہ وہاں سے ہو کر آتے ہو تو آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ دوبارہ جائیں دوبارہ جائیں. تو دل میں ایک تڑپ تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی تھی کہ یا اللہ، جتنے دن یہاں پر ہوں موقع ملے کہ روزہ رسول پہ حاضری دے سکوں اور ریاض الجنہ میں پہنچ کے سجدہ ایک کر سکوں، دعا مانگ سکوں. بڑی دعا مانگتی تھی اللہ تعالیٰ سے، سچے دل سے دعا مانگتی تھی جیسے ہر مسلمان مانگتا ہوگا یقیناً. تو انہی دنوں میں میری ایک انڈیا سے آئی ایک لڑکی جو ہے، اس کے ساتھ میری فرینڈشپ بھی ہو گئی. وہ انڈیا سے تھی اور بہت پیاری بچی تھی وہ، اس کے ساتھ بات چیت ہوئی اور اس کے ساتھ ایک بات، چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ایک وسیلہ بنانا ہوتا ہے نا. آپ ایک دعا مانگ رہے ہو، وہ تو جگہ ایسی ہے کہ وہاں پہ آپ کچھ بھی مانگو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ چیز آپ کو نہ ملے. اور چونکہ میں ایک دعا مانگ رہی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ بار بار کہ یا اللہ مجھے یہاں پہ حاضری کی توفیق دے، میرے دل کو روز ایک تڑپ ہوتی تھی کہ میں دوبارہ اس جگہ پہ جاؤں، لیکن دل میں ایک تھا کہ ایک تو اپوائنٹمنٹ لے لی میں نے، اب دوبارہ کیسے جا سکتی. تو چونکہ دعا مانگ رہی تھی تو ہمیشہ جیسے میں آپ کو بولتی ہوں کہ دعا مانگے، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ سے مانگے، وہ آپ کی دعائیں سنتا ہے، وہ آپ کے قریب ہے، آپ کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. اور اس مبارک جگہ پہ تو آپ جو سوچو گے جو مانگو گے ملے گا. اپنی نیت کو صاف رکھیں. تو اگلے دن میری ایک انڈیا سے ایک لڑکی کے ساتھ میں نے آپ کے ساتھ کہا جیسے میری اس کے ساتھ فرینڈشپ بھی ہوگی. تو باتوں باتوں میں اس نے، چونکہ مجھے میں دعا مانگ رہی تھی تو اس نے مجھے بتایا کہ وسیلہ تھا اللہ تعالیٰ نے بنانا تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ اگر آپ دوبارہ بھی جا سکتی ہیں اگر آپ جانا چاہیں. میں نے کہا اچھا وہ کیسے جا سکتی ہیں؟ تو اس نے کہا جو ایپ آپ نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے تو آپ دیکھتے رہیں وہاں پہ سلاٹس خالی ہوتی ہیں، آپ کو سلاٹ جہاں پر بھی آپ کو ودن سیکنڈ جو ہوتا ہے ایک سلاٹ میں آپ کو گرین سگنل ملے گا کہ آپ کی سلاٹ یہاں پر ہے. اگر کوئی جگہ ہے تو گرین سگنل جو ہے وہ ودن سیکنڈز کے لیے وہ ایک اپیئر ہوتا ہے، آپ اس کو سلیکٹ کریں تو آپ کو اپوائنٹمنٹ مل جائے گی. اب یقین کریں کہ میں نے اس دن میں جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میری والدہ بھی میرے ساتھ تھی، تو وہ چونکہ ضعیف تھی، وہ ہر وقت مسجد میں جانا آنا ان کے لیے پاسبل نہیں تھا. تو اس دن انہوں نے ظہر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھی مسجد نبوی میں، اور پھر وہ ہوٹل میں واپس آ گئیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں اب عصر کی نماز کے لیے میرے لیے جانا ممکن نہیں ہے، مجھے تھکاوٹ ہے. تو آپ یقین مانیں کہ میں اندر سے تو بہت زیادہ اداس ہو گئی کہ مسجد نبوی جو میرے ہوٹل کے بالکل سامنے ہے اور وہاں پہ اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، اور میں وہاں پہ نماز نہیں پڑھ سکوں گی. لیکن ایک طرف والدہ تھیں، تو میں نے یہ سوچا کہ والدہ کی خدمت بھی تو اللہ تعالیٰ کرو تو یہی آپ کی جنت ہے. تو میں نے اپنے دل کو تسلی تھی کہ آج ٹھیک ہے میں نہیں جاتی. تو میری والدہ آرام کر رہی تھی اور میں نے وہیں پہ ہوٹل میں ہی نماز پڑھی. آپ یقین کریں کہ ایک دل اداس تھا نا، ایک دل میں تھا، ایک تڑپ تھی، اور اپنی والدہ کے لیے میں جا بھی سکتی تھی لیکن میں نے اپنی والدہ کے لیے قربانی دی اور خوشی سے قربانی دی کہ نہیں، والدہ کا بھی حق بہت زیادہ ہے. کوئی بات نہیں، اگر میری ایک نماز میں وہاں پر نہیں پڑھ سکی ہوٹل میں پڑھ لوں گی. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ پھر اس کا انعام مجھے کیسے ملا، یہ بہت خاص بات ہے. تو وہ نماز پڑھنے کے بعد وہ میں نے ہوٹل میں پڑھی، اور اپنی ونڈو جو میری جو ہوٹل کمرے کا جو ونڈو تھی وہ خاص مسجد نبوی کی طرف کھلتا تھا. میں نے وہ ونڈو کھولی اور وہاں سے اذان کی آواز آ رہی تھی اور بہت خوبصورت منظر تھا، لیکن اندر سے اداسی بھی تھی کہ نماز نہیں پڑھ سکوں. اب میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے اس کا ریوارڈ کیسے ملا. اللہ تعالیٰ نے، میرے اللہ نے اتنا بڑا کرم کیا کہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے جب وہ اپنی ایپ کھولی تو مجھے ودن سیکنڈ کے لیے وہ ایک گرین سگنل
جو ہے وہ بلنک کرنا شروع ہوا. میں نے اس کو کلک کیا تو آئی واز سرپرائزڈ کہ مجھے اپوائنٹمنٹ مل گئی. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا. اور اس وقت میرے ذہن میں یہی بات آئی کہ شاید میں نے ایک چھوٹی سی یہ تو کیا ہے اپنی والدہ کے لیے جو ایک چھوٹا سا اپنی ایک قربانی دی کہ میں نماز نہیں پڑھنے گئی مسجد میں اور میں نے ہوٹل میں ہی نماز پڑھی اور تاکہ میری والدہ پریشان نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے فوراً اتنا بڑا صلہ دے دیا کہ مجھے ریاض الجنہ کی اپوائنٹمنٹ مل گئی. آپ سوچ نہیں سکتے کہ میرے کیا جذبات تھے. میں اتنا خوش تھی کہ میں فوراً اس کے بعد جب ہم لوگ گئے، جب میری والدہ کی طبیعت بھی ٹھیک ہوگی، رات کی اپوائنٹمنٹ تھی، تو وہاں پہ ہم لوگ گئے اور اب یقین مانے کہ میرے جذبات جو تھے نا، میں اللہ تعالیٰ کا صرف شکر ادا کر رہی تھی. اور ہوٹل ماشاءاللہ سے ہم لوگ کتنے قریب تھا کہ جب ہم ہوٹل سے نکلتے تھے تو سامنے ہی مسجد تھی اور صرف ایک روڈ کراس کرتے تھے اور سامنے مسجد، ہم 365 گیٹ سے انٹر ہو جاتے تھے. اب یقین مانیں گے کہ جب میں واپس آئی، میں نے اپنا موبائل اٹھایا اور میں دوبارہ اس ایپ کو دیکھنے لگ پڑی، اور جیسے ہی میں نے وہ ایپ اٹھائی تو وہاں پہ وہ دوبارہ سگنل آ گیا. وہ سگنل تھا جو ودن سیکنڈز آتا ہے، اور وہ سیکنڈ چونکہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا نوازا کہ میں اس کا کس طرح شکر ادا کروں کہ مجھے دوبارہ سے وہ اپوائنٹمنٹ مل گئی. یعنی کہ آپ سوچیں کہ میں نے ایک نماز وہاں پہ عصر کی نماز میں نے نہیں پڑھی اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 دفعہ ریاض الجنہ میں اس دن میں جانے کا موقع دیا. میں کس طرح سے اس ذات کا شکر ادا کروں، اور میں آپ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کتنا کرم کیا، کتنا میں اتنی خوش تھی وہاں پہ، اور مجھے بار بار بلاوا آ رہا تھا اور میں اللہ تعالیٰ کا صرف شکر. آپ یقین مانے کہ جب میں وہاں پہ جاتی تھی نا تو مجھے یاد ہی نہیں رہتا تھا کہ میں نے نفل پڑھنا ہے. بس میں صرف اللہ کا شکر ادا کرتی تھی اس جگہ پہ جا کے، صرف اللہ کا شکر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ اتنا بڑا کرم کیا. اور ضرور میری اگلی ویڈیو بھی دیکھیے گا، سنیے گا، میں ضرور آپ کو بتاؤں گی کہ وہاں پہ ایک اور جو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کرم مجھ پہ ریاض الجنہ میں کیا، وہ بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. لیکن آج کی جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے، پھر میں نے سوچا کہ میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا نواز دیا، تو شاید اللہ تعالیٰ کو میری کوئی نیکی، کوئی بات پسند آئی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ راستے کھولے. تو وہ اس کے بارے میں ضرور پھر آپ سے بتاؤں گی، آپ کو آخر میں شیئر کروں گی کہ وہ کیا چیز تھی جو میں نے سوچا. تو کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے نا کہ میں چاہتی ہوں کہ ہر ایک کے ساتھ شیئر کروں کہ شاید میری وجہ سے کسی اور کا بھی فائدہ ہو جائے. دیکھیں وہاں پر جو میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے بار بار موقع دیا ہے نا، کیونکہ میں نے جانے سے پہلے ایک اپنے آپ سے عہد لیا تھا کہ اے اللہ مجھے مدد کرنا میری، کہ میں وہاں پر جا کر اگر میں وہاں پہ پہنچوں تو عزت کے ساتھ، کہ یا اللہ اگر یہ جگہ میرے لیے لکھی ہے تو مجھے عزت کے ساتھ نصیب فرما، اور ایسا نہ ہو کہ میں کسی کو تکلیف دے کر اندر پہنچوں. ٹھیک ہے، کیونکہ جب میں نے یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی نا کہ یا اللہ یہ جگہ اگر میرے لیے لکھی ہے تو مجھے عزت کے ساتھ نصیب فرما، تو پھر اللہ نے ایک ایسا راستہ بنایا کہ میں آرام سے اندر چلی جاتی تھی. وہ سجدے میں الفاظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتی. وہ ایسا لگتا تھا کہ دل کے سارے بوجھ اتر کے ہیں، جیسے روح برسوں سے اس لمحے کا انتظار کر رہی تھی. تو میں نے جو سیکھا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم تھوڑی سی چالاکی کر لیں، کسی اور کے ساتھ لائن میں گھس جائیں، کسی کو دھکے دیں، عملے کے ساتھ بحث کر لیں تو ہم کسی طرح اندر پہنچ جائیں گے، تو یہ ہماری کامیابی ہے. لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ اللہ کے راستوں میں چالاکی نہیں چلتی ہے، وہاں نیت چلتی، وہاں ادب چلتا ہے، وہاں صبر چلتا ہے، وہاں دوسروں کا خیال چلتا ہے. اگر آپ کسی کو دھکا دے کر اندر جائیں گے، کسی انسان کو تکلیف دیں گے، کسی کی جگہ لے لیں گے، تو شاید آپ اس جگہ تک تو پہنچ جائیں، لیکن کیا آپ کی روح پہنچے گی؟ یہ سوال ہر انسان کو اپنے دل سے پوچھنا چاہیے. میں نے دیکھا کہ وہاں پہ کچھ لوگ بہت بے چین تھیں، کچھ خواتین بار بار کہہ رہی تھیں کہ میں کسی طرح اندر پہنچ جاؤں، اور کچھ خاموش تھیں، دعائیں کر رہی تھی، صبر سے انتظار کر رہی تھی.
اور میں نے اکثر یہی دیکھا ہے کہ صبر کرنے والوں کے لیے راستہ خود بن جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں فرماتا ہے نا کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو میں نے یہ چیز وہاں محسوس کی۔ ریاض الجنہ صرف ایک جگہ نہیں ہے، یہ دل کے امتحان کی جگہ ہے۔ وہاں کا آپ کا اخلاق آزماتا ہے، وہاں آپ کا صبر آزمایا جاتا ہے، وہاں آپ کی نیت آزمائی جاتی ہے۔ اگر آپ یہ سوچ کر جائیں کہ بس مجھے اللہ کی رضا چاہیے، تو اللہ آپ کے لیے وہ راستے کھول دیتا ہے جن کا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تو صرف میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ میں سے کچھ لوگ ابھی عمرے کی نیت سے جا رہے ہیں، مدینہ جا رہے ہیں اور آپ ریاض الجنہ جانا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیں سب سے پہلی بات، آپ نے اپنی نیت کو خالص رکھنا ہے۔ آپ نے یہ دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ، میں نے کسی کو تکلیف نہیں دینی ہے، کسی کے ساتھ کوئی چالاکی نہیں کرنی ہے۔ اور میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات یہاں پہ شیئر کروں کہ میری ایک جاننے والی تھی، جب میں ابھی ریاض الجنہ نہیں گئی تھی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیسے زیادہ وقت وہاں پر گزار سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ جب آپ سجدہ میں جب وہاں پہ جاتی ہوں، جب نفل پڑھتی ہوں نا، تو جب سجدہ کرتی ہوں تو وہ سجدہ لمبا کرتے ہیں، وہاں پہ کوئی آپ کو اٹھائے گا نہیں، عملہ نہیں اٹھائے گا۔ آپ یقین مانیں کہ مجھے بڑا ہی یہ بات سوچ کے افسوس ہوا کہ یعنی کہ ہم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں اور دھوکہ بھی اللہ ہی کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ سوچیں کہ وہ سجدہ میں کس کو کر رہی ہوں؟ اللہ کو کر رہی ہوں، اور اس سجدے کے اندر بھی میری نیت خالص نہیں ہے۔ میں وہ سجدہ خالص اس لیے لمبا کر رہی ہوں کہ مجھے وہاں کا عملہ اٹھا نہ سکے اور میں اپنا سجدہ وہاں پہ لمبا کر لوں، میرا سٹے لمبا ہو جائے۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ تو بہت ہی غلط بات ہے، یہیں پر تو ہمارا امتحان ہے۔ تو یہ چلاکی ہم اللہ کو دکھا کر اللہ کی حاضری میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ وہاں پہ تو اخلاص کام آتا ہے۔ اگر آج موقع نہیں ملا تو کل مل جائے گا۔ اس کے علاوہ میں نے وہاں پہ دیکھا کہ خواتین بہت دھکے دیتے ہیں، شور شرابہ ہوتا ہے، حالانکہ آپ سوچیں کہ وہاں پر ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، وہ تو ادب کی جگہ ہے۔ وہاں پر شور شرابہ کرنا، ایک دوسرے کو دھکے دینا اور زبردستی اپنی جگہ بنانا اور دوسروں کو تکلیف پہنچانا، یہ سب کر کے ہم لوگ کیا حاصل کریں گے؟ تو آپ نے جب بھی وہاں پر جانا ہو تو سب سے پہلے آپ نے دعا مانگنی ہے، اپنی نیت کو خالص رکھنا ہے، اور ایک عہد آپ نے خود سے کرنا ہے کہ یا اللہ، میں کسی کو تکلیف نہیں دوں گی، کسی کی باری اگر ہے، جگہ ہے، تو میں اس کی جگہ دھکا دے کے اپنی جگہ نہیں دوں گی اور نہ کوئی دو نمبری کروں گی۔ تو پھر آپ یقین مانیں کہ آپ کو بھی بار بار موقع ملے گا۔ آپ یقین مانیں جب وہاں پر تھی تو میں آگے پیچھے دیکھتی تھی کہ خواتین اپنی جگہ بنانے کے لیے دوسری خواتین کے اوپر سے گزر رہی ہیں، وہ سجدے میں ہیں، دھکے دے رہی ہیں۔ تو خدا کے لیے وہاں پہ ایسا مت کریں۔ جب عملہ آپ کو اٹھا دے تو آپ وہاں سے اٹھ جائیں، جس چیز سے منع کرے آپ منع ہو جائیں، خاموشی سے اپنی جو آپ کی جگہ ہے، جو ٹائم سلاٹ آپ کو دیا گیا اسی میں عبادت کریں، اور آپ کا جب ٹائم مکمل ہو جائے تو وہاں سے باہر آ جائیں۔ تو میں نے اپنی زندگی میں یہ سبق وہاں سے سیکھا کہ اللہ جب بلانا چاہتا ہے تو راستے خود بنا دیتے ہیں، اور جب انسان اپنی نیت کو پاک رکھتا ہے تو اللہ سے بار بار بلاتا ہے۔ آج بھی جب میں وہ دن یاد کرتی ہوں تو میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ وہ سب سجدے، وہ دعائیں، وہ لمحے سب میرے دل میں محفوظ ہیں، اور میں دل سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ، جیسے تو نے مجھے بار بار ریاض الجنہ میں حاضری دی، ایسے ہر اس بندے کو نصیب فرما جو تیرے اور تیرے محبوب کے قریب آنا چاہتا ہے۔ اگر آپ نے بھی مدینے کا سفر کیا ہے یا آپ کی خواہش ہے کہ آپ جائیں تو کمنٹ میں ضرور لکھیں کہ یا اللہ، مجھے بھی اپنے در پر بلا لے۔ اور اگر آپ کو یہ بات دل کو لگی ہو تو اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ اللہ کے دربار میں ادب، صبر اور اخلاص ہی اصل راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار اپنے گھر، اپنے محبوب کے شہر کی حاضری نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ لیکن آپ نے وہاں پر جانے کے لیے جو غلطیاں کرتے ہیں وہ میں نے آپ کو کیا بتایا، آپ نے وہ نہیں کرنی ہے۔ کون سی؟ لائن توڑنا، جھوٹ بولنا، عملے سے چھپ کر داخل ہونا، دھکم پیل کرنا، ایک ہی وقت میں داخل ہونے کی کوشش کرنا، بیماری کا بہانہ بنانا، دوسروں کے جذبات کو استعمال کرنا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگ ریاض الجنہ پہنچنے کے لیے کئی غلط طریقے اختیار کرتے ہیں،
لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جنت کے باغ میں جانے کا راستہ کسی کو دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر یا چلاکی سے نہیں بنتا۔ اللہ کے دربار میں اصل راستہ اخلاص، ادب، صبر اور صاف نیت کا ہے۔ اگر آپ نیت کو صاف رکھیں، کسی کو تکلیف نہ دیں اور اپنی باری کا انتظار کریں تو اللہ خود آپ کے لیے راستے کھول دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیت کو خالص رکھے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں آپ سے دوبارہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔